ہمارا دین ہمیں حیا کا درس دیتا ہے، حیا کا سبق دیتا ہے اور ہمیں پردے کی ترغیب کرتا ہے، اور اس کے احکام عرب کے شعراء کے قصائد سے ہم نے اخذ نہیں کیے ہیں، پردے کے احکام ہم نے قرآن سے اخذ کیے ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محبوب مومن مردوں کو خطاب کرتے ہوئے آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان پارسائی کی جگہ ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، میں محمد انہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے، تم کبھی بھی اس سے مخفی نہیں رہ سکتے، تمہارا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ یہ حکم مردوں کے لیے تھا کہ نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، یہ ان کی ستھرائی کا ذریعہ ہے، ان کے باطن کی پاکیزگی کا سامان ہے۔ جب نظر پاک ہو جاتی ہے تو پھر دل پاک ہو جاتا ہے۔ 40 دن تک جو شخص اپنی نگاہ کو مکمل پاک کر لے تو اس کو نماز کا حظ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا سرور آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت آنی نہیں۔ 40 دن بڑے نہیں ہوتے، یہ مشق کر کے دیکھنی چاہیے۔ تو اس لیے جب نظر پاک ہوتی ہے تو عبادات میں حظ، لطف اور سرور ملتا ہے۔ نظر پاک ہوتی ہے تو پھر خیال بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، نظر پاک ہوتی ہے تو پھر سوچیں بھی مثبت آتی۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے حبیب اہل ایمان عورتوں سے فرمائیے، انہیں حکم دیجئے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ مرد تو اپنی نظر کی حفاظت کرے، اور اس کے لیے ایک طرح سے آسان بھی ہے کہ عورت پردہ کرتی ہے تو جو عورت نہیں پردہ کرتی وہاں اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، لیکن مرد کے چہرے پہ پردہ تو نہیں ہوتا، تو عورت تو پھر اپنی نظر کو زیادہ محفوظ رکھنا پڑے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ رسول موجود تھی میرے ساتھ، یہ دونوں ازواج موجود تھیں کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے، اور یہ نابینا تھے، تو انہوں نے پردے کا اہتمام نہیں کیا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا، پردہ کرو۔ تو انہوں نے آگے سے کہا حضور یہ تو نابینا ہیں، فرمایا تم نابینا تو نہیں ہو۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اپنی آبرو کا پہرا دیں۔ عورت کے لیے بہترین عمل اور بہترین وظیفہ اور بہترین عبادت اپنی آبرو کو بچانا اور آبرو کی حفاظت کرنا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے لیے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا، یہ حدیث رسول ہو تو شاید کوئی جدید مفکر کہہ دے کہ یہ ضعیف ہے، یہ قرآن ہے، سنیے ذرا۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورت اپنے گھر کی چار دیواری میں اتنے زور سے قدم نہ رکھے کہ اس کے پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کی آواز گلی میں گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پہنچے۔ یہ قرآن ہے۔ حالانکہ گلی سے گزرتے ہوئے مرد کو کیا پتا کہ جس کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار کی آواز باہر آ رہی ہے وہ بوڑھی خاتون ہے یا 7 سال کی بچی ہے، اسے تو نہیں پتا، اور اس کو بھی نہیں پتا کہ باہر کوئی گزر رہا ہے یا گلی خالی ہے یا کوئی بوڑھا گزر رہا ہے یا کوئی بچے گزر رہے ہیں، لیکن اسے یہاں تک حکم دیا کہ تیرے پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کی چھنکار، تیرے پاؤں میں پڑے ہوئے جوتوں کی آواز بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ غیر مرد تک وہ پہنچ کر کے اس کو متوجہ کر دے۔ کوئی تیری طرف متوجہ کیوں ہو؟ اس لیے کہ تو شہزادی ہے اسلام کی، تو بیٹی ہے فاطمہ کی، تو بیٹی ہے عائشہ کی، تو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے۔ یہ پردہ تیرے لیے بوجھ نہیں ہے، یہ پردہ تیری آبرو کا پہرا ہے، تیرے برقعے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیا کا تیور ہے۔ جب تو سمٹتی ہے تو معاشرہ پھیلتا ہے، اور جب تو گھر سنبھالتی ہے تو معاشرہ بہر و بر سنبھال لیتا ہے۔ اس لیے اس بیٹی کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی آبرو کا پہرا دے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا بہترین پردہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بہترین پردہ یہ ہے کہ عورت کو غیر مرد نہ دیکھے اور غیر مرد کو عورت نہ دیکھے۔
یہ بہترین پردہ ہے۔ رنگ تو کالا تھا لیکن سونا دل تھا بلال حبشی کا۔ ابو لہب کا چہرہ تو چمکتا تھا، اسی لیے اس کو ابو لہب کہا گیا، انگارے کی طرح چمکتا ہوا چہرہ، لیکن اس کا دل کالا تھا۔ تو وہاں چہرے نہیں دیکھے جاتے، وہاں دل دیکھے جاتے ہیں۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہاں دیکھا جاتا ہے قلب سلیم کے ساتھ کون آیا۔ دل کی ستھرائی، دل کی عفت، دل کی پاکیزگی۔ شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلداں نوں اے سانپ کے رکھن ورکے پھاڑی جاندے، جلداں نوں اے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ تو اصل تو یہ صاف ہونا چاہیے، یہ ستھرا ہونا چاہیے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، کثرت کے ساتھ ایک دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت رکھنا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور اسلام لانے کے بعد بھی اس کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرف چاہے پلٹ دے، بے نیاز ہے۔ تو اس لیے ہر وقت اس سے مانگنا چاہیے، اللہ میرا دل سلامت رہے، دین پر قائم رہے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں بظاہر اچھے ہوتے ہیں لیکن انجام بخیر نہیں ہوتا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے۔ خاتمہ کیسا ہوتا ہے؟ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ایک مالدار شخص بڑی بے جگری سے لڑ رہا تھا، اس جرت سے لڑ رہا تھا کہ ہمارے دل میں آیا کہ کیا بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا جس نے اہل جہنم میں سے کسی کو دیکھنا ہوتے سے دیکھ لیا۔ بڑی حیرت ہوئی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کوئی وجہ ہوگی تو میں دیکھوں ماجرا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں جب وہ لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا تو اس نے اپنی ہی تلوار کو اپنے سینے میں یوں رکھ کر کے اپنا وزن اس اوپر ڈال دیا اور 2 کندھوں کے درمیان سے تلوار ادھر نکل گئی اور یوں خودکشی کر لی۔ تو کہا کہ بندہ ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور پھر آخر اچھا نہیں اس کا رہتا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ماضی بہت بھیانک اور برا تھا لیکن آخر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے انجام بخیر کی دعا مانگو۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پہ ثابت رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام ٹھیک نہ ہو، انجام ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے۔ حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے، میں نے سب کو فکر مند پایا ہے انجام ٹھیک ہو جائے۔ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا وہ بھی ڈر رہے ہمارا انجام ٹھیک ہو جائے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ ہمیں ایک اور دعا ترغیب دی گئی قرآن مجید میں اہل ایمان کو، اور وہ کیا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کر دینے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کرنا۔ یہ دل سیدھے ہیں تو سیدھے ہی رہیں، یہ کبھی دوبارہ ٹیڑھے نہ ہوں۔ یہ نرم ہیں تو نرم ہی رہیں، کہیں پتھر نہ ہو جائیں۔ ایمان کے نور سے جگمگا رہے ہیں اللہ، یہ جگمگاتے ہی رہیں، کہیں دوبارہ ان میں ظلمتیں نہ آ جائیں۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو سیدھا کر دینے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمتیں عطا کر دے۔ انک انت الوہاب، تو وہاب ہے، اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ تو میری دعا ہے اپنے لیے سب سے پہلے اور آپ سب کے لیے اور اپنے جملہ دوستوں کے لیے، پیر بھائیوں کے لیے، سب ملنے والوں کے لیے کہ اے اللہ ہم سب کو ہمیشہ ثابت قدم دین پہ رکھنا، آخری ہچکی تیرے نام پہ آئے، تیرے محبوب کی غلامی میں آئے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ۔ ایک ایک کر کے دوست ہم سے جدا ہو رہے ہیں، ہم بھی اس دنیا پہ مستقل رہنے والے نہیں ہیں، کوچ کر جانے والے ہیں۔